आज के पहले खुतबे में सिलसिला बाहिश को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि मोहब्बत और नफरत का मेयार क्या है, और इस उन्वान का आज आखिरी खुतबा है और इंशाअल्लाह माह माह के रमज़ान में अब खुतबा पहला पड़ेगा, लिहाजा नए उन्वान का आगाज़ माह रमज़ान में किया जाएगा। लेकिन अपने मतालिब को जमजूर करते हुए जो चीज़ें हमारे जहन में हैं उन चीज़ों को हमें आपके सामने पेश करना है, क्योंकि बहुत सारे मतालिब, बहुत सारी बातें पेश करने के बावजूद अभी भी ऐसे लगता है जैसे भी खलाफ बाकी रह गया, क्योंकि जितनी भी गुफ्तगू की जाए हालात के ऊपर, समाज के ऊपर, बीती के ऊपर, वक्त के ऊपर और कैफियत और कमियात के ऊपर, ये सारी चीज़ें एक तशनगी का एहसास दिलाती रहती हैं और कोई भी मौजू मुकम्मल नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक कि इस पर बोलने वाला कोई इमाम मासूम ना हो, क्योंकि उसी की गुफ्तगू एक मुकम्मल गुफ्तगू हो सकती है, उसका बयान मुकम्मल बयान हो सकता है। बकिया एक गैर मासूम किसी भी मौजू को तकमील करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी वसअतें, उसकी गहराइयाँ इतनी है कि जितना आप डीप में उतरते जाएंगे उतना ही एहसास तशनगी आपको बढ़ता जाएगा। यही वजह है कि जब आप समंदर के किनारे खड़े हो तो पूरा समंदर पानी का होता है लेकिन प्यास नहीं बुझा सकता। गौर कीजिएगा आप, और इसी के अंदर अगर आप डीप में जाइए तो आपको सब कुछ मिलेगा। आप अपने अपनी सलाहियत, अपने अपने कैफियत के एतबार से जो चीज़ें तलाशना चाहें वो मिल सकता है। अच्छाइयाँ हो, बुराइयाँ हो, कीमती अशिया हो, सब ऐसे ही आज इस्लाम का मवाद है, इस्लाम की सारी चीज़ें हैं, इस्लाम के सारे मादियात हैं कि जिनको हम तलाशना चाहेंगे जिस ज़ाविये नज़र से, हर ज़ाविये नज़र से कोई ना कोई कुछ ना कुछ बातें निकाल लाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि हम जिन बातों को निकाल करके लाते हैं उन बातों का रब्त मौजू से क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग गुफ्तगू करते हैं, बहुत सारे लोग बातें करते हैं, और बातें करने के बाद आप उनसे पूछिए कि नतीजे गुफ्तगू क्या रहा, तो बाद औक़ात आप कहेंगे बहुत अच्छी बात कही, बाद औक़ात आप कहेंगे पूरा 1 घंटा खा लिया, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं समझाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो तवक्कुआत आप रखते हैं उन तवक्कुआत के ऊपर अगर मतालिब नहीं उतरते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी नज़र में वो तज़िये औक़ात हो गया। सेम ऐसे ही आइए, जब हम इस्लाम की तरफ बढ़ रहे हैं तो इस्लाम की तरफ बढ़ने के साथ साथ हम उन चीज़ों को ना तलाशें जो हमारे पसंद की है,
बल्कि हम उन चीज़ों को तलाशें कि जो इस्लाम पसंद करता है, बोलो वो हमें पसंद हो या हमें पसंद ना हो। अब इतनी बात कहने के बाद ये कहना आसान हो जाएगा कि मोहब्बत और नफरत का मेयार क्या है, ये आसानी पता लगाया जा सकता है। कैसे? जैसे हमने पिछले हफ्ते, अगर आपके जहन में हो तो हमने एक बात कही कि पैगंबर के ज़माने में अगर आप जाइए तो पैगंबर के ज़माने में पैगंबर के साथ उठने बैठने वाले, उनके साथ बहुत सारे अफराद जो दिखावे के तौर पर शामिल थे, अगर उन्हीं के ज़माने को आप भी दर्द करते तो आप कहाँ होते? क्योंकि आज पैगंबर का ज़माना और हमारे ज़माने में बहुत फासला है। अगर देखा जाए तो 1443 हिजरी इधर और तकरीबन 52 साल और पीछे जोड़ लीजिए, समझ रहे हैं? अब इतनी जिंदगी जब आप वो करेंगे तब जाकर के पैगंबर की जिंदगानी पर आप पहुंचेंगे, और जब पैगंबर की जिंदगानी तक आप पहुंचेंगे तो आप क्या कह सकते हैं? अफराद का तज्जिया कैसे कर सकते हैं, उनके बारे में छानबीन कैसे कर सकते हैं, उनकी नीयत को, उनके अंदर पाए जाने अयूब को, उनके अंदर पाई जाने वाली अच्छी और बुरी सिफतों को कैसे आप तशखीस देंगे? किसी चीज़ को सही और गलत जांचने और परखने के लिए कोई एक कसौटी तो होगी, कोई एक मेयार तो होगा, कोई एक ऐसा पैमाना होगा जिस पर आप किसी को तौलना चाहें, कसौटी पर उतारना चाहें। अगर वो मेयार गलत तो इसका मतलब तौलने वाला या तुलने वाला दोनों गलत। तो ये मेयार पैगंबर के ज़माने से अगर आप लीजिए तो पैगंबर के ज़माने की अगर आप हिस्ट्री पढ़िए, तकरीबन ऐलान रिसालत के बाद से लेकर के 23 साल ज़िंदगी अगर आप पढ़िएगा तो 23 साल ज़िंदगी में पैगंबर ने कौन सा पहलू छोड़ा? हम बच्चे, हम नौजवान, हम बुजुर्ग और उससे बुजुर्ग तक, क्या सारे अफरादों का सामना पैगंबर से नहीं हुआ? अब जब पैगंबर से हुआ तो पैगंबर के घराने वालों के साथ उस जमाने के, चाहे मक्के के रहने वाले लोग हों या मदीने के रहने वाले लोग हों, इन्होंने बर्ताव क्या किया? उस बर्ताव को अगर आप बारीक बीनी से छांटना चाहें, बारीक बीनी से जुदा करना चाहें, अलग करना चाहें, तो जब तक पैगंबर का बताया हुआ मेयार नहीं समझ में आएगा तब तक आप अच्छे और बुरे को तशखीस नहीं दे सकते, उसको छांट नहीं सकते। अब जब उसको छांट नहीं सकते तो आप बताइए मोहब्बत और नफरत का मेयार कैसे छांटेंगे? आप गौर कर रहे हैं? और अगर इसी को अल्फाज में बदल दें, मोहब्बत और नफरत का मेयार तमन्ना और तमन्ना पर कैसे खड़े उतारेंगे? जहन में आ रहा है? क्यों? इसलिए कि मोहब्बत, अभी कोई आलिम, जाकिर, मौलवी, मौलाना कोई किताब लेकर के आ जाए और इत्तेफाकन वो मतलब ऐसे पेश कर दे जो आपने सुने या पढ़े या किसी जाकिर ने उसका जिक्र ना किया हो, आप क्या कहते हैं? ये पता नहीं कौन सी नई बात ले आए हैं, क्योंकि आज तक हमने सुना ही नहीं। ये अवामुन नास के लिए एक बेहतरीन तकिया कलाम है, आज तक तो हमने सुना ही नहीं। आप बताइए क्या जितनी जाकिरी में पेश की जाने वाली चीजें मजलिस के जुम्रे में पेश की जाती हैं, इस्लाम मियाद कै % उसमें आता है, अहकामात कै % आते हैं, अखलाकियात कै % आते हैं, कि जो आप और हम आसानी इस चीज़ का सवाल उठा लेते हैं, साहब अभी तक तो हमने सुना ही नहीं था। हाँ, आप ये कहते कि अभी तक हमने पढ़ा नहीं था, तो दिल बड़ा हो जाता, तब पता चलता कि पढ़ने का मेयार कुछ है।
اس لیے سنی سنائی باتوں کا کوئی معیار نہیں ہوتا. غلط بھی باتیں سننے کو ملتی ہے، اچھی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، صحیح بات بھی سننے کو ملتی ہے، غلط بھی سننے کو ملتی ہے، اچھی بھی سننے کو ملتی ہے، بری بھی سننے کو ملتی ہے. لیکن اسی سننے سنانے کا معیار اگر یہ بھی کہہ رہا ہوں مشخص ہو جائے. کبھی کبھی آپ دیکھیے، میں ایک مثال دے رہا ہوں. کسی علاقے میں کسی سے کوئی ہم مزاج یا نظریہ ایک جیسا رکھنے والا نہ ہو، اس کا نظریہ سامنے والے کے نظریے سے اختلاف ہو. ہم جب اس آدمی کو اپنے نظریے کے اعتبار سے جانچیں گے پرکھیں گے تو آپ بتائیے کیسے؟ غور کر رہے ہیں کیسے ہم جانچیں اور پرکھیں گے؟ ایسے ہی پرکھیں گے کہ جو ہمارے من کی ہوگی وہ ہمارے کانوں سے جا کر کے دل میں اتر جائے گی، اور دل سے اتر جائے گی تو اسی کی ماؤتھ پبلسٹی ہم بہت آسانی سے کریں گے. صاحب یہ ایسے ایسے. اور اگر سامنے والے کی خوبیاں ہوئی تو ہم آنکھیں بند کر لیں گے، کوئی ہم نے دیکھا نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب اگر نظریاتی اختلاف رہا، کوئی بات ہم نے پہنچائی، کوئی بات ہم سے کہی گئی، کوئی بات وہ کی گئی، تو آپ مکمل باتیں سنیے، مکمل پہنچائیے، تب تو سمجھ میں آئے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو آپ کے مزاج سے میچ کرتی گئی اس کو آپ نے قبول کر لیا، جو آپ کے مزاج سے میچ نہیں کی اس کو آپ نے رد کر دیا، اگنور کر دیا. اب اگر یہی مزاج ہمارا بنا رہا تو آپ بتائیے محبت اور نفرت کا معیار کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تولا اور تبانا کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اہل بیت سے دوستی یا دشمنی کس بیس پر ہو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ پیغمبر کے ساتھ ہمیں ان کے سیرتوں کو، ان کے اخلاقیات کو اپنے اندر اتارنا ہوگا تو ہم کیسے اتاریں گے؟ کس کسوٹی پہ اتاریں گے؟ جو بات ہمارے موافق ہوگی اس کو ہم لے لیں گے، جو مخالف اسے چھوڑ دیں گے. اسلام بہت الگ آئینہ دکھاتا ہے، اور یہی آئینہ دکھا لیا جائے تو یہ یاد رکھیے کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی انسان کسی کی کمیاں بتاتا ہے تو آئیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک محبوب ترین بھائی میرا وہ ہے جو مجھ کو میرے عیوب سے آگاہ کر دے. مولا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مطلب محبوب ترین بھائی وہ ہے کہ جو مجھ کو میرے عیوب سے آگاہ کر دے. ایمانداری سے آپ بتائیے، ابھی خدا نخواستہ آپ کے اندر کوئی عیب ہو اور آپ سے ٹوک دیا جائے. چلیے میں ایک مثال دیتا ہوں. یہاں پر وضو کرنے والے ابھی کچھ ہو جائے اور مولانا صاحب دور سے کھڑے ہو تھرڈ آئی لگائے، اور اس کے بعد کسی کو کہتے صاحب یہ جو آپ نے مسا کیا ہے صحیح نہیں کیا، یہ جو آپ نے ہاتھ دھویا یہ صحیح نہیں کیا، یہ آپ نے جو سر یعنی چہرہ دھلا ہے یہ آپ نے صحیح نہیں دھلا. کیوں؟ اس لیے کہ بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر کے چھٹی تک آپ کا چہرہ دھلا نہیں تھا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ یہی کہے گا میں نے یہ وضو فلاں مولانا کے سامنے کیا انہوں نے تو نہیں ٹوکا، میں نے یہ وضو فلاں کے سامنے کیا انہوں نے تو نہیں ٹوکا. اتنی لائف میری بیت گئی، میری زندگی مولویوں کے ساتھ بیت گئی، کسی نے نہیں ٹوکا. آپ کون سے ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہے. مولویوں کا آڑ، ساتھیوں کا آڑ لے کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہے گا کہ آپ نے ٹوکا کیسے، اتنوں نے نہیں ٹوکا، اس لیے اگر غلط ہوتا تو یہ بھی ٹوکتے. اور اس کے بعد جاتے جاتے ایک بات کہہ جائے گا کہ آپ کو ابھی آئے ہوئے جمعہ 8 دن میں ہے، ہماری پوری زندگی مولویوں کے ساتھ بھی تھی. ایک سلوات پڑھیے. ایمانداری سے بتائیے، یعنی وہ دینیات، وہ احکام جو احکام اولیہ تھا اس کو ہی ٹوک دیا. ہم اس کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں، جبکہ پتا ہے کہ اگر وضو غلط ہو گیا تو نماز غلط ہوئے گی نہیں، کیونکہ مقدمہ نماز اگر غلط تو نماز قبول ہی نہیں ہے.
لیکن ابھی ٹوک دیا جائے، کہہ دیا جائے تو انسان قبول نہیں کرے گا، انسان مانے گا نہیں، انسان اس چیزوں کو اپنے اندر نہیں اتارے گا۔ جائے اور مسئلے، غسل کے مسئلے پوچھ لیجیے، آپ کیسے غسل کرتے ہیں؟ تو پرانے زمانے کے بھائی 3 لوٹا، کیا ہے یہ 3 لوٹا؟ شریعت نے 3 لوٹے کا معیار نہیں رکھا ہے، شریعت نے اتنا معیار رکھا ہے کہ آپ کا بدن پاک صاف ہونے کے بعد آپ غسل سے فارغ ہو جائے، اتنا پانی آپ استعمال کیجیے، نہ اسراف، نہ تصریف، نہ فضول خرچی، نہ بیہودہ بہانہ، یعنی اتنا بھی استعمال کیجیے کہ آپ کا بدن طاہر ہو جائے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ 3 لوٹا، جب تک 3 لوٹا نہیں، یہ 3 لوٹا کون سی شریعت ہے؟ بہت ساری شریعتیں، چونکہ ہم مکس کلچر میں رہتے ہیں تو ہم یہ کنفرم نہیں کر پاتے یہ جو شریعت پہ ہم عمل کر رہے ہیں، آیا یہ شریعت اہل بیت والی ہے یا کسی اور کی شریعت کو ہم نے لا کر کے مکس کر دیا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسے ہی آج ہمارے سماج میں کیا ہو گئی؟ آ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر فقہ جعفریہ پائی جاتی ہے وہاں پر اور بھی فقہ پائی جاتی ہے، اور بھی مسالک پائے جاتے ہیں۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جیسے ہم تقلید کے مسائل میں اپنے مرجع کے فتوے کے مطابق عمل کرتے ہیں، ایسے ہی فقہی مسائل میں فقہ جعفریہ پر ہم عمل کریں، اس لیے کہ اس سے اچھی فقہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک صلوات تو پڑھیے سب۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم کنفیوژن یہاں پر ہوتے ہیں۔ اب جب کنفیوژن یہاں پر ہوتے ہیں تو جو چیز ہم بچپنے سے کرتے چلے آئے ہیں، ایمانداری بتائیے کیا وہ چھوٹ جائے گی؟ نہیں۔ ابھی آپ ذرا سا غور کیجئے گا، بہت سارے وہ افراد کی جو رٹے رٹائے جن کی زبان زد ہے، اذان اور اقامت کہلوا لیجیے ذرا سا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، آپ بتائیے کیا صحیح ہے؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ لیکن آپ جب سنیے گا، یہاں بھی سن لیجیے، وہ بات یہاں جائیے، کبھی غور کیجیے، ایسا نہیں کہ ٹوکا نہیں گیا، بتایا نہیں گیا، لیکن چونکہ زبان زد ہے وہ یہی سوچتا ہے، ایک مرتبہ یہ کہہ لو، ایک مرتبہ یہ کرو، پتہ نہیں یہ صحیح کہہ رہے، پتہ نہیں پچھلے والے صحیح کہہ رہے ہیں۔ سب بات تو بڑھیا سب آپ غور کیجیے، بعض اوقات اس میں غلطی ہماری اور آپ کی نہیں ہے، غلطی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ایجنسیوں پر جاتے ہیں کتاب لینے کے لیے، تو کتاب میں کتابت کی غلطی، ٹائپنگ کی مسٹیک، اعراب کی غلطیاں موجود ہوتی ہیں، اسی لیے شاید کتاب کو بغیر استاد کے تکمیل نہیں سمجھا گیا ہے۔ آپ کتاب لے لیے، پڑھ لیجیے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ گارنٹی نہیں ہے، لیکن استاد جو چیز بتائے گا ممکن ہے کتاب کے موافق بتائے، ممکن ہے کتاب کے بدل بتائے، اس کے مخالف بتائے، جو صحیح ہو وہ بتائے۔ تو کبھی کبھی آپ اس میں کنفیوژن نہ کھائیے گا، کیوں؟ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کی دیتا ہوں کہ بعض اوقات آپ جا کر کے جب نماز کی کتابیں لیجیے گا تو بعض مس پرنٹنگ ہیں، کہہ رہا ہوں میں آپ کو، بعض مس پرنٹنگ ہے، لہذا یعنی علماء سے، وہ بھی عالم سے، کہ جس نے پڑھا ہو سنا نہ ہو۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، امامہ لگا لینا معیار نہیں ہے۔ بہت سارے آج امامے لگا کر کے 2-2 4-4 مہینے والے ٹہل رہے ہیں، جنہوں نے پنجم بھی نہیں کر رکھا ہو، جنہوں نے مولویت اور عالم کی ڈگری بھی نہیں لی ہوگی، تو یہ معیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی غلطیاں بغیر استاد کے نہیں سمجھ سکتے۔ مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے آپ تجوید پڑھیے، تجوید جب آپ کو پڑھائی جاتی ہے تو اس میں آتا ہے حروف قلقلہ، حروف استعلاء، تفخیم،
ترقیق. اب یہ حروف قلقلہ قاف تو بے جیم دال، مطلب میں مثال دے رہا ہوں اسے. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ حرف ساکن ہوتے ہیں، لیکن اس کو ایسے ادا کیا جائے کہ متحرک معلوم ہو. ذرا سا کوئی حساب ادا کر کے بتائے تو جانے. قاف تو بے جیم دال، یہ 5 حرف حروف قلقلہ میں سے ہوتے ہیں. اب جو کتاب پڑھے ہوگا وہ کیسے ادا کرے گا؟ بغیر استاد کے. صحیح ہے. اسی طریقے سے وہ افراد کی جو ادغام کے قاعدے کو نہیں جانتے ہوں گے، ابدال کے طریقے کو نہیں جانتے ہوں گے، صحیح ہے، اخفاء نہیں جانتے ہوں گے، اشباع نہیں جانتے ہوں گے، امالہ نہیں جانتے ہوں گے، وہ کیا بتائیں گے؟ اور اس کے بعد چاہے امامہ میں کچھ بھی رکھ دیں. تو یہ امامہ معیار نہیں ہے میرے عزیزوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امامہ کسی کے سر کے اوپر آ گیا ہے تو یہ معیار نہیں ہے کہ ہم ہر صاحب امامہ کو عالم سمجھ لیں، ہر ایران اور دوسری جگہ سے آنے والے کو عالم سمجھ نہیں. دیکھو ثانوی ادب کتنا طے کیا ہے، علمی تہ تک کتنا گیا ہے. اور ہمارے ائمہ یہی کہتے ہیں کہ جو شخص علمی جتنی تہ میں چلا جائے گا وہ اتنا ہی علم کی تشنگی محسوس کرتا رہے گا. کیوں؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے یہی کہا منہومان لا یشبعان، 2 ایسے بھوکے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہو سکتے. ایک طالب علم اور دوسرا طالب الدنیا. جس کو دنیا کی چاہت ہو پوری دنیا اس کے نام کا دو پھر بھی پتا چلے یہ سمندر رہے گا، کہے گا یہ بھی مجھے ملنا چاہیے. تو یہ جو طالب دنیا ہے یہ سیر نہیں ہو سکتا. اور دوسرا کون سیر نہیں ہو سکتا؟ جو علم کی تشنگی رکھتا ہو. آج ہم علم کو کئی چیپٹر پڑھتے ہیں. آپ بتائیے کسی انگلش میڈیم ہندی میڈیم میں آپ چلے رہیے، چیپٹر پڑھایا جاتا ہے. چیپٹر پڑھ لینا کیا گرامر کو آ جانا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ چیپٹر پڑھا دیا گیا تو وہ 4-5 ایگزام میں 90%، 99%، 100% رزلٹ. ساری گرامر آ گئی. علم الگ ہے، امتحان الگ ہے، کتاب الگ ہے، صلاحیت الگ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ صلاحیت بننے کے لیے، بنانے کے لیے اس میں وقت درکار ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے آیات اعظام ہیں یہ پوری لائف علمی میدان میں بتا دیتے ہیں. اور ہم جیسے پتہ نہیں کتنے جن کا شین اور قاف بھی صحیح نہیں ہوگا وہ بیٹھ کر کے کتنی آسانی سے آیات اعظام کو پورا کہتے ہیں. یہی کہہ کے بچ جاتے صاحب میں تو اخباری ہوں، میں تو ان کو نہیں مانتا. میں میاں تمہارے ماننے اور نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. تب ہو تو کہہ کے دکھاؤ کہ امام کو بھی نہیں مانتے. سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ انڈائریکٹ امام کا ہی انکار کر رہے ہو. سمجھیے گا انڈائریکٹ، کیونکہ ہمارے ائمہ نے ہی یہی کہا تھا کہ صاحب جس نے علماء کی توہین کی تو گویا اس نے میری توہین کی، جس نے علماء کو ٹھکرایا گویا اس نے مجھے ٹھکرایا، اور جس نے مجھے ٹھکرایا گویا اس نے پیغمبر کو ٹھکرایا، جس نے پیغمبر کو اس نے خدا کو، جس نے خدا کو وہ فقط کفر. اس کا مطلب کیا ہو؟ اس کا مطلب انڈائریکٹ ہم کہاں پر ہیں؟ اگر ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں کہی جا رہی ہے تو انڈائریکٹ ہم اس زمرے میں ہیں. اب ذرا سا میں بیان کو سمیٹتا ہوں چونکہ آخری خطبہ ہے. تو آپ ذرا سا بتائیے محبت اور نفرت کا معیار کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہ کون سی کسوٹی پر ہم کس کو کیسے جانچتے، کس کو کیسے پرکھتے، کس کو کیسے اتارتے، کس کو کس طریقے سے کس پیرائے میں لے کر کے آتے. تو میاں جب تک پیمانہ صحیح نہیں ہوگا تب تک پیمائش صحیح نہیں ہو سکتی. جب تک وزن کرنے والے میزان صحیح نہیں ہوں گے تب تک کوئی چیز آپ صحیح سے تول نہیں سکتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ ذرا سا پیٹرول لیجئے. ایک تو گورنمنٹ کے ٹیکسز سے پریشان، دوسرے پیٹرول پمپ کی چوری سے پریشان. ایک صلوات تو پڑھیے.
وہ کیا کرتے ہیں بھائی، ہم لوگ بھی گاڑی چلاتے ہیں، وہ دھیرے دھیرے کر کے وہ اپنا پمپنگ کرتے ہیں تاکہ جتنی دیر آپ بریک مارے اتنی دیر میٹر آپ کا گرا. تو معلوم نہیں آپ پرسنٹیج اگر آپ دیکھیے، سب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے ایک کا دکا یہاں بھی پرابلم ہو سکتا ہے، ایک کا دکا صحیح ہو، سب کیا نہیں. مطلب ان کے آپ چاہے جتنے جیسے آپ وہ بھروائیے، لیکن اگر آپ ذرا پیمائش کیجیے تو پتا چل جائے گا کہ ان کا گریڈ میٹر فکس ہے کہ وہ 15 روپے سے 20 روپے 100 روپے میں مار جائیں گے. اور نہ یقین ہو تو آپ ایک بوتل لیجیے، اسے پیٹرول لیجیے، 1 لیٹر میں 900 کچھ پوائنٹ آئے گا، لیکن جب آپ بوتل میں دیے تو وہ پورا نہیں اترے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم لوگ غور نہیں کرتے ہیں کہ کتنا کم رہا. بوند بوند سے یہ مالدار ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا بوند بوند لٹتے ہم ایک سوال پڑھ کے مثال دے رہا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لب و لباب محبت اور نفرت کا معیار رمضان کی کسوٹی پر ہم لوگ آ گئے ہیں. ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے ہم سارے عمل کو، اگر کسی سے محبت کرو تو صرف خدا کے لیے، اور کسی سے نفرت کرے تو صرف خدا کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، فقد قال الباقر علیہ السلام: ان رسول اللہ اشد اسماء خمسۃ فی القرآن وخمسۃ لیست فی القرآن فعملتی فی القرآن محمد واحمد وعبداللہ ویاسین والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق. صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ پیغمبر مرکز وحدت ہے. احسن یاد ہے، آخری گفتگو ہے اس عنوان کی. بقیہ انشاءاللہ موضوع چینج ہو جائے گا اور آپ کے خدمت میں بہت سارے دینی دنیاوی حیاتی گفتگو آپ تک پہنچتی رہے گی، تاکہ ہم جب تیار ہوں تو سادہ لو مسلمان کی طریقے سے نہیں، بینش رکھنے والے اصحاب تیار ہوں جس کو امام کو ضرورت ہوگی. کیونکہ سادہ لو انسان جس کے پاس کوئی بینش نہ ہو، عقل نہ ہو، وہ کہے گا ہماری سمجھ میں یہ ہے، ہم گھر بیٹھ گئے. امام ایسے افرادوں کے لیے کہ جس کے پاس دوراندیشی نہ ہو، جس کے پاس سمجھداری نہ ہو، جس کے پاس بینش نہ ہو، جس کے پاس صحیح طریقے سے روشن ضمیری نہ ہو، بیکار ہے. کیوں بیکار ہے؟ اس لیے کہ سماج کے کچھ نہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور سماج کے تقاضے کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم سماج سے جدا ہیں، نہ سماج ہم سے جدا ہے. اب اگر ہم یہ کہہ دیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں تو ایسا شخص بے وقوف ہے. اگر کوئی کہے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں تو ایسا شخص کم عقل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی، ہماری زندگانی اگر کہیں سے کسی سے کوئی رشتہ نہ ملتا ہو تو ہم سب کے درمیان ایک دینی رشتہ پایا جاتا ہے. سمجھیے گا، ہمارا دینی رشتہ پایا جاتا ہے، اور دین کے لحاظ سے ہر مومن کا کیا ہے؟
इंसान, समझ रहे हैं? हर मोमिन का भाई है। रिश्तेदारी मेयार और मेलाक नहीं है। मेलाक क्या है? इन्ना अकरमकुम इन्नल्लाहि अतकाकुम, यानी देखना ये पड़ेगा कि अल्लाह के नजदीक साहिबाने तकवा कौन है, मुत्तकी कौन है, परहेजगार कौन है। अब अगर आज आप देखिए तो आज 28 शाबान है, यानी रमजान के फासले में सिर्फ एक दिन है। अगर 29 का चांद हो गया और अगर 30 का चांद हुआ तो 2 दिन का फासला, वरना 1 दिन का फासला है। हम लोग शहरुल्लाह में दाखिल हो रहे हैं और कगार पे खड़े हैं वेटिंग पर। क्यों? इसलिए कि माहे रजब माहे अमीरुल मोमिनीन से दाखिल हुए, माहे शाबान पैगंबर के महीने में और पैगंबर के महीने से दाखिल होंगे अल्लाह के महीने में। ये 3 महीने बहुत बाबरकत हैं। इन महीनों में आपका किसी के साथ पेश आया हुआ अखलाक, बोलो एक खजूर के जरिए क्यों ना हो, एक गिलास पानी के जरिए ही क्यों ना हो, बोलो एक इनकिसारी के जरिए कि आप अपने सीने पर हाथ रखें, सर को जरा सा एहतरामन बुजुर्गी के नाते झुका दे। ये एहतराम बहुत माने रखता है। फस्फहु यफ्सहिल्लाहु लकुम, कि अगर तुमने अपने आप को झुकाया तो अल्लाह तुम्हें बुलंदियत तक क्या कर देगा? उठा देगा, पहुंचा देगा। माहे रजब हमने गुजारा, माहे शाबान हमने गुजारा, बस 1 दिन बचे हैं अल्लाह के मेहमानी में दाखिल होने के लिए। हमें कैसे दाखिल होना है मेरे अजीजों? ऐसे दाखिल होइएगा कि रोजा रखिएगा, गर्मी को अपनी जगह पर होने दीजिएगा। समझ रहे हैं? हिम्मत, हौसला, आपकी फिक्र, आपके तखय्युलात की उड़ान, और इन सब से बढ़ करके आपका ईमान, आपका अल्लाह पर यकीन इतना होना चाहिए। अल्लाह बेहतर जानता है मेरे बारे में कि मैं मेरी बॉडी को किस चीज से जरूरत है। 1 महीना रोजा अल्लाह ने इसीलिए रखा ताकि 11 महीने जो तुम्हारा जिस्म फासिद होने के कगार पर है या कुछ बीमारियों का शिकार हो रहा है, तो 1 महीने के रोजे के जरिए इसका इलाज कराया जा सके। समझ रहे हैं? और 1 महीने रोजे के जरिए अगर हम इलाज करेंगे तो जो इंसान बीमार रहता हो, जिसके यहाँ बीमारी ऐसी पाई जाती हो कि फैलने का वो रोजा रखना शुरू कर दे, बीमारी ऑटोमेटिक तौर पर कम होती चली जाएगी। तो शायद अल्लाह ने इसीलिए कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम पर रोजे ऐसे ही फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले वालों पर। समझ में? तो इसका मतलब कोई रोजा फर्ज करना नया काम नहीं है। अब जब नया काम नहीं तो आपका ईमान मजबूत होना चाहिए ना, बिल्कुल एकदम। अब ऐसा ना हो, हाँ अगर बीमार हो, मरीज हो या तिश्नगी हद से ज्यादा, या डॉक्टर ने मना कर दिया और साहब आप रोजा ना रखिएगा, तो आप इसका बदल फिरिया दे करके अगर आइंदा रमजान तक सेहतयाब हो जाते हैं तो आप पर कज़ा है। समझ में? रखिएगा। कहने का मतलब यह है कि रोजे को बगैर किसी उज्र के ना छोड़िएगा। क्यों? इसलिए कि अगर हम ये सोचेंगे साहब पानी की कमी हो जाएगी, तो कौन ऐसा शख्स है जिसको आज प्यास नहीं लगती है? अगर आप ये सोचते हैं मैं रोजा रखूंगा बीमार हो जाऊंगा, कौन ऐसा शख्स है जो कहे आज मैं बीमार नहीं हूं? 19-20 कोई ना कुछ हालात के लिहाज से लगा ही है। तो इससे अच्छा ना हो कि हम रोजा रख करके अपने को सेहतयाब न कर लें। क्यों? इसलिए कि सूमू तसेहु, रोजा रखो ताकि सेहतयाब हो जाओ। इसका मतलब रोजा किस लिए है?
صحت یابی کے لیے ہے. ہم تندرستی دواؤں میں چاہتے ہیں. اللہ نے کہاں رکھا؟ روزے میں رکھا. اور اگر روزہ نہ رکھ پائے اتفاقاً تو آپ روزہ کھلوائیے، کھلانے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے. سمجھ میں آتا ہے؟ تو افطاری کھانے والوں میں نہ رہیے گا، کھلانے والوں میں شامل ہوگا. جو کھانے والے اپنا بھلا چاہتے ہیں، لیکن کھلانے والے آپ جتنا بانٹتے جائیں گے اتنا ہی ثواب بڑھتا جائے گا. ایک کھجور 2 حصے کر لیجیے، ایک کھجور 3 کھانے والے 3 حصے کر لیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ضروری نہیں کہ مرغنی ہی ہو تبھی کہا جائے گا افطاری ہے. نہیں، اسلام نے نمک کے ذریعے، اسلام نے گنگنے پانی کے ذریعے، اسلام نے کھجور کے ذریعے کہا صاحب افطار کر لو. کیوں؟ اس لیے کہا ایک دم معمولی سی چیز رکھی تاکہ کوئی غریب یہ نہ کہہ سکے میرے یہاں پانی نہیں ہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے میرے یہاں نمک نہیں ہے. ہو سکتا ہے کھجور نہ ہو، لیکن یہ 2 چیزیں ضرور ملیں گی. آپ ذرا سا غور کیجیے. اب آئیے ذرا سا مہمانی خدا پر ہم کیا ہیں؟ تیار. ایک دن کا فاصلہ ہے. ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کے لیے کیسے تیار کریں گے؟ عزم، ارادہ آپ مضبوط کیجئے، ارادہ مستحکم کیجئے، ایمانی طاقت اپنے اندر پیدا کیجئے. بالکل ویسے ہی کہ جیسے مولا کائنات علی ابن ابی طالب پوچھا گیا کہ آپ نے باب خیبر کو 2 انگلیوں سے کیسے اکھاڑا؟ جبکہ مولا کائنات کو دیکھتے ہیں کہ سوکھی روٹی گھٹنے سے طاقت لگا کے توڑتے تھے، اور یہ 2 انگلیوں کا باب خیبر کو جس کو 40 آدمی کھولتے 40 آدمی بند کرتے اکھاڑ کر کے پھینک دیا. کیسے؟ مولا کائنات نے کہا ما قلا تو باب الخیبرہ الا بقوت الرحمانیہ اور یعنی میں نے باب خیبر کو قوت رحمانیہ اور قوت ربانیہ سے اکھاڑ پھینکا ہے. اب تم ظاہری طاقت سے نہ سمجھنا. تو اس کا مطلب روزہ رکھنا ہے تو اپنی صحت نہ دیکھنا ہم دبلے پتلے سے ہیں. نہیں، ایمان مضبوط ہونا چاہیے، دبلا پتلا ہونا معیار نہیں ہے. ایک سلمان پڑھیے ہم شہر اللہ میں داخل ہوں تو ایمانی طاقت سے، ایمانی قوت سے، ایمانی افکار سے، ایمان کے ذریعے، اور ایسے ویسے یہ سوچ کر کے کہ ہمیں جب تیار ہونا ہے تو اپنے امام کے لیے بس 2-3 منٹ اور اپنے امام کے لیے. اور ہمارا امام پردہ غیب میں ہے اور اسے ناصر اور مددگار کی ضرورت ہے. تو ناصر و مددگار ہم اپنی صحت کے ذریعے نہیں ہو سکتے. کوئی صاحب جا کر کے جم میں اگر اپنی صحت بنا لے، باڈی بلڈر ہو جائے، تو باڈی بلڈر ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان مضبوط ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ اگر لہیم شہیم صحت مند ہوتے سمجھتے بہت زیادہ طاقت ہے، لیکن بعض اوقات ایمان کا تماچا جب ان کو پڑتا ہے تو پتہ نہیں کتنے ابو جہلوں کا چہرہ جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، مڑ گیا تو وہ اپنے سے سیدھا نہیں کر سکتے. یہ تاریخ کے جملے ہیں جس کو میں دہرا رہا ہوں. تو آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں ایمانی قوت، ایمانی طاقت کے ذریعے انشاءاللہ ہم تیار ہوں گے. اللہ کے اس ماہ میں اور اس ماہ میں خیال کیجئے گا کہ انشاءاللہ یعنی جیسے تمام چیزیں آتی رہیں گی رمضان میں، ہم آئیں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آئیں گے، کسی کو ستانے کے لیے نہیں آئیں گے. اگر کسی کو افطاری نہ ملے شکوہ نہ کرے، آ جائے ہمارے پاس جو ہوگا اس کے ساتھ بسم اللہ
اور نہیں تو اس کو ایک गिलास पानी तो मिल ही सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन कोई किसी के साथ कोई ऐसा नहीं कि सजदे में गया, नमाज तो चली गई, अफ्तारी मिल गई, ये नहीं होना चाहिए। और जो अफ्तारी भेजने वाले हैं ये कमेटी के जरिए हम आहंगी कर लेंगे, अपना नाम लिखा देंगे, और अगर कमेटी की लिस्ट पूरी हो गई होगी और आप इसमें शामिल होना चाहते होंगे फिर भी आप शामिल हो सकते हैं। कमेटी के जो अफराद हैं, समिति के जो अफराद हैं, उनसे राब्ता करके और कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपका ताउन होगा दीजिएगा, रसीद जरूर ले लीजिएगा। एक सलवात पढ़िए, सब मिलेगा। आज की हदीस के साथ नहीं होगी क्योंकि मैं बाहर हूँ, आज मुझे बाहर जाना है, लिहाजा हदीस के साथ मुलतवी की जाती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व अला अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला फातिमा मुहम्मद व अला दुआ व सन शहीद बकरबला व मिसाइल मोहम्मद इब्न अली व जामिल मोहम्मद हुसैन जबर अली मोहम्मद इब्न अली व मोहम्मद व हुसैन अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिब जमाल मानी आता वहाद भी हमने शिरक व निफाक परवरदिगार हमारे इस अली से आनंदपुर फरमा देना। परवरदिगार हम लोग जिस मकसद में जिस मिशन में लगे उसमें कामयाबी अता फरमा देना। परवरदिगार हमारे सियाम को, हमारे क़याम को, हमारे क़ुद को, हमारी नमाज़ों को, हमारे अमालों को शरफ़ कबूलियत अता फरमा देना। परवरदिगार हम सब मेहमानी खुदा में दाखिल हो रहे हैं, जिसकी मेज़बानी तू कर रहा है, तो परवरदिगारा मेज़बानी के फ़राइज़ को तू अंजाम देना, और मेहमानों से अगर कोई कमी और ज़्यादती हो जाए तो उसको दामन-ए-हक़ में